آئے اور سیدہ فاطمہ تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی. حضور نے فرمایا فاطمہ ایک روٹی ہمیں بھی دو, ہم بھی تنور میں لگا دیتے ہیں. جب سیدہ فاطمہ نے وہ روٹی پیش کر دی, امام الانبیاء تنور میں وہ روٹی لگا کر اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ بتا کیا ساری روٹیاں پک گئی؟ عرض کی بندہ نواز ساری پک گئی ہے, لیکن جو روٹی آپ نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہے وہ پکتی نہیں. فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, اگر اسے جہنم میں بھی ڈال دیا جائے تو جل نہیں سکتی, وجہ یہ ہے اسے میرے ہاتھوں نے چھو لیا. اب ذرا آپ محبت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ بتائیے گا کہ جس روٹی کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ روٹی تو جلتی نہیں, تو جس امتی کو میرے مصطفیٰ پکڑ لے گی وہ جہنم میں کیسے جل سکتا ہے؟ اچھا اگلی بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں دیکھیں, میرے نبی علیہ السلام جب کسی سے مصافحہ فرماتے نا تو آپ اس کا ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. اگر وہ خود چھڑانا چاہتا تو پھر چھوڑ دیتے. تو میں نے یہ کہا جب حضور کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہاتھ پکڑ لیں تو پھر چھوڑتے نہیں, میدان ماں کے آگے جنت میں چلے جائیں گے, پیچھے پیچھے رب تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, سونے کی آمد. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, کہیے سبحان اللہ. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جے باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں. تو نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بڑی برکت کا حامل اور متحمل ہے. ایک بزرگ ہیں, ان کے سامنے حدیث پاک کو پیش کیا گیا کہ جب غصہ آئے تو پھر درود پاک پڑھ لیا کرو, غصہ چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا میرا تو کام بن گیا. کس نے پوچھا درج کیسے بنا؟ کہا بات یہ ہے, حضور نے فرمایا جب غصہ آئے درود پاک پڑھ لیا کرو, غصہ چلا جائے گا. کہا میدان محشر میں جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر حاضر ہوں گا, رب تعالیٰ بڑے جلال میں ہوگا. اس سے پہلے بھی کبھی ایسا جلال نہیں فرمایا, بعد میں بھی کبھی نہیں فرمائے گا. کہا جب رب جلال میں آئے گا میں درود پاک پڑھنا شروع کر دوں گا, رب کا جلال چلا جائے گا, جمال آ جائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. نبی مکرم علیہ السلام پر درود پڑھنا کوئی چھوٹی سی بات ہے جی. ہم میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. میلاد کا مطلب سادہ سا چند لفظوں میں میں نے کچھ باتیں آپ کو سمجھانی ہیں اور سمجھ میں آ جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. میلاد کا مطلب ہے جی ولادت. اگر اسے آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے پیدائش. If we will translate in English, it's mean birth. اگر ہم اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے برتھ. اور اگر میلاد النبی کہا جائے تو اس سے مراد ہے میرے نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت. اب جو میں جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو خوشی کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ میرے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرو. آپ کہیں گے اسلام نے کیسے حکم دیا؟ میں نے کہا اسلام کا حکم یہ ہے جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ عقیقہ کرے. عقیقہ یا تو 7ویں دن کیا جائے, اگر 7ویں دن کوئی نہیں کر سکتا تو 14ویں دن کیا جائے, پھر 21ویں دن, اگر بعد میں بھی کوئی نہ کر سکا تو جب بھی وہ کرے گا ادا ہو جائے گا. میں نے کہا جب بچے کی ولادت ہو تو عقیقہ کرتے ہو. یہ اسلام کا حکم ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو خوشی کیا کرو. تو جس کے صدقے رب نے اسلام دیا ہے اس کی خوشی کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی عام بچے کی ولادت ہو جائے یا رسول اللہ, اب جی اگر کسی بچے کی ولادت ہو جائے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا والد خوشیاں کرتا ہے. اسے پوچھا جائے کیا بات ہے, وہ کہتا ہے حضرت جی بات یہ ہے میری نسل چل پڑی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, بچے کی ولادت پر خوشی کرنی چاہیے, لیکن یہ تو تجھے پتا نہیں یہ بچہ جب بڑا ہوگا تیرے کام آئے گا یا پھر نہیں آئے گا. کیا پتا جب اس کی شادی ہو جائے, جب اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر بسا لے, تجھے گھر سے نکال دے. میں نے کہا جس بچے کے بارے میں پتا نہیں وہ تیرے کام آئے گا یا نہیں کام آئے گا اس کی تو خوشی کرتا ہے. تو جس نبی نے دنیا میں بھی تیرے کام آنا ہے, قبر میں بھی کام آنا ہے, حشر میں بھی کام آنا ہے, تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے کے جانا ہے, اس کی خوشی کیوں نہیں کرتا؟ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ. اچھا جن کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ.
تو جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی کام آنا ہے، تو ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہ حضرت جی خوشی کا اظہار تو اس کی ولادت پر کرے نا جو بھی موجود ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر میرا جملہ سنیے گا اور توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موت آئی، اس نے بوسے لیے اور چلی گئی۔ رب تعالیٰ نے امام الانبیاء کو پہلے سے بھی بہتر زندگی عطا فرمائی ہے۔ پھر میں نے کہا بات یہ ہے، وہ کہنے لگا حضرت جی بات یہ ہے کہ بغیر آکسیجن کے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماڈرن میڈیکل کہتی ہے نو ون کین سروائیو ود آؤٹ آکسیجن اور واٹر، کہ کوئی بندہ بھی بغیر ہوا اور پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو نبی کی قبر میں سوراخ نہیں ہے، ہوا کہاں سے جاتی ہے، پانی کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا تیری بات ٹھیک ہے، لیکن جب تو 9 ماہ تک اپنی والدہ کے بدن میں تھا تجھے رزق کیسے ملتا تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ کا نظام تجھے تیری والدہ کے بدن میں رزق دیتا ہے تو اسی اللہ کا نظام میرے نبی کو زندگی بھی دے دیتا ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ غوثیہ۔ اب اگر کوئی کہے حضرت جی نبی زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا میرے نبی زندہ ہیں دیکھنے کے لیے ایسی آنکھیں جسے صبح اٹھ کے تو سب سے پہلے موبائل دیکھے اور پھر فیس بک اوپن کر کے اسٹیٹس اپلوڈ کرے، ڈاؤن لوڈ کرے اور سارا دن فحاشی اور عریانی کی تصویریں دیکھتا رہے اور پھر کہے مجھے مصطفیٰ نظر آ جائے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے؟ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو گولڑے کے تاجدار میرے علی جیسی آنکھیں لے کر آ، وہ آنکھیں بند کرتا ہے، مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اور پھر گولڑے کا تاجدار کہتا ہے سصورت نو میں جانا کھا، سصورت نو میں جانا کھا، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کتھ مہر علی کتھ تیری سنا، کتھ مہر علی کتھ تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھ جا لڑیاں۔ اچھا جی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہو تو آنکھیں بھی ایسی ہونی چاہیے نا، جن آنکھوں سے گناہ کیے ہوں، جن آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی ہوں اس سے مصطفیٰ نظر نہیں آتے۔ آنکھیں اگر ویسے کرنی جیسی ہوں، وہ مرد کلندر یمن میں بیٹھتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے، مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت ویسے کرنے کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے، آخری بات میں اس حوالے سے بتانے لگا ہوں، جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کے صحابہ مجھے یہ بتائیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو مبارک ابرو تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ سیدنا فاروق اعظم جواب دینا چاہتے ہیں لیکن حضرت ویسے کرنی خود عرض کرتے ہیں حضرت اگر اجازت دیں تو میں بتاتا ہوں۔ فرمایا بتا۔ عرض کی حضرت بات یہ ہے میرے نبی کے مبارک جو ابرو تھے اگر دور سے دیکھیں تو آپس میں ملے ہوئے نظر آتے تھے، قریب جا کے دیکھیں تو جدا نظر آتے تھے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں میں بیٹھا یمن میں ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آنکھیں پاک طیب و طاہر ہوں تو یقین جانیے حضور دور نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اصولوں ہی میں تو اصول ہوتے ہیں، اصولوں ہی میں تو اصول ہوتے ہیں، پھولوں کے پودوں پر ہی تو پھول ہوتے ہیں۔ ہم سنی محفل میلاد مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ انہی محافل میں تو خدا کے رسول ہوتے ہیں۔ آنکھیں اگر طیب و طاہر ہو جائیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص کہنے لگا حضرت جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا اس کی تو کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا گرمی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ؟ کہنے لگا حضرت جی یہ نظر تو تھوڑی آئے گی، یہ محسوس ہوگی۔ میں نے کہا سردی ہے؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ؟ کہنے لگا نا یہ نظر تو نہیں آئے گی، یہ تو محسوس ہوگی۔ میں نے کہا میرے نبی ہیں بھی محسوس بھی ہوتے ہیں، آنکھیں اگر پاک ہو تو مصطفیٰ نظر بھی آ جاتے ہیں۔
اچھا محسوس کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے کی امتوں میں سے اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ برے عمل کرتا ہے، دروازوں کے باہر یہ لکھ دیا جاتا تھا یہ بندہ برے عمل کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، لیکن پھر بھی ماتھے پہ لکھا نہیں جاتا۔ اور بھائی وجہ یہ ہے رب کا عذاب آنے لگتا ہے لیکن مصطفیٰ کو دیکھ کے پلٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ موجود بھی ہیں، ایسے محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ اب ایک دودھ بیچنے والا شخص تھا، میں نے کہا جی، وہ کہنے لگا حضرت جی بتائیں حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بتاؤ تمہارے دودھ میں مکھن ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں جی ہے۔ تو میں نے کہا نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا حضرت جی ایسے تھوڑی نظر آئے گا۔ میں نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا حضرت جی اسے گرم کرنا پڑے گا، گرم کر کے اسے جاگ لگانی پڑے گی۔ اب جو میں جملہ دینے لگا ہوں اگر توجہ ہوئی تو یقیناً سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ میں نے کہا ملا تجھے کیا ہو گیا؟ وسیلہ نہیں مانتا تو نبی کا نہیں مانتا، اگر مان رہا ہے تو لچھیوں کے وسیلے مان رہا ہے۔ کہنا حضرت جی پہلے اسے گرم کرنا پڑے گا، پھر جاگ لگانی پڑے گی، پھر اسے ڈھانپ کے رکھنا پڑے گا تاکہ کوئی بلا پی نہ جائے، پھر صبح صبح اٹھ کے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے رڑکنا پڑے گا، جب رڑک کے وقت گزر جائے گا پھر مکھن اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب دودھ سے مکھن کو دیکھنا ہے تو دودھ کو گرم کرنا پڑتا ہے، جاگ لگانی پڑتی ہے، سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، پھر رڑکنا پڑتا ہے، پھر مکھن نظر آتا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کو دیکھنا ہے تو اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کے ساتھ دل کو جوش دے لے، پھر کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے جاگ لگا لے، پھر اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھ، کہیں کوئی بد مذہب اڑا کے نہ لے جائے۔ شہری میں اٹھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے درود پڑھتا جا، مصطفیٰ تجھے دیدار عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ جہاں پر بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے وکلاء اور بڑے بڑے فہم والے، ان کی عقلوں کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے شرح عقائد نسبیہ، اس کی ایک شرح نبراس، اس کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابو الحسن رفاعی، ان کا واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ریفرنس میں نے کوٹ کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں اس عرش کو دیکھوں جس عرش کی چھاتی پر محبوب کے قدم لگے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں میں پرواز کرتا رہا، جب میری پرواز کی انتہا ہو گئی تو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے فرمایا گیا ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا مولا میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ رب نے فرمایا ابو الحسن پلٹ جا، یہ تو ایک زندگی ہے، اگر کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام ہم نے حبیب کے قدموں کو عطا فرما دیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا تو کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، کہیں اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا تے کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، ایک کوئی کالیاں زلفاں والا ہے، ایک کوئی کالیاں زلفاں والا ہے جڑا لنگر شاہ تو پار گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام چھوٹا ہے، جس نے حضور کو دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا دنیا داروں کو اگر کوئی دیکھے نا، دنیاوی اعتبار سے دیکھے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے ماننے والے بھی کم ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی کم ہوتا ہے، ان کے تذکرے بھی کم ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا یہ زندہ معجزہ ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ کا ذکر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماننے والے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے حضور کا جو عشق اور محبت ہے وہ دل میں ہو تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سمجھ آتا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے نا،
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بندے کو یمن سے بلایا اور بلا کر اسے کہنے لگے تم نے ہمارے درمیان اور ہمارے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، بات یہ ہے ہمارے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اسے مانتے نہیں۔ اب ابو جہل نے کہا چلو ٹھیک، اس آنے والے کا نام حبیب یمنی تھا، اسے کہا تم ایسا کرو نبی کے گھر چلے جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ جب وہ آگے چلنے لگا نا، ابو لہب کہتا ہے اسے وہاں نہ جانے دے، وہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ ابو جہل نے جب یہ کہا کیا بات ہے، ابو لہب کہتا ہے تجھے نہیں پتا ان کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے اس وقت ہمارا ہوتا ہے، جب پلٹ کے آتا ہے پھر ہمارا نہیں رہتا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ بات تو بڑی عجیب ہے، تم تو مجھے بے وقوف لگتے ہو، مجھے بلایا جس کام کے لیے اس کام پہ جانے سے روک رہے ہو، میں چلا جاتا ہوں۔ حبیب یمنی آگے آگے چلا اور جا کر حضور کے دروازے پر دستک دی۔ اللہ اکبر، جب حضور کا دروازہ کھلا، حضور تشریف لائے، حضور نے جب نظر فرمائی، میرا وجدان یہ کہتا ہے حضور اس پر نظر فرماتے جا رہے تھے، رب تعالیٰ اس کے دل سے کفر نکالتا جا رہا تھا، اسلام داخل کرتا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے میں فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اور میں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس نے کہا سوال میرے دو ہیں۔ کتنے سوال ہیں جی؟ دو۔ اس نے کہا میرے سوال دو ہیں، ایک سوال میں نے بتانا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، دوسرا سوال بھی آپ نے بتانا ہے، جواب بھی آپ نے بتانا ہے۔ فرمایا حبیب یمنی یہ تو دو سوال ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی تو سوال کرتا جا میں رب کا نبی تجھے جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ اب اس کے سوال سنیے گا اور پھر جواب سنیے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور بڑوں بڑوں کے پاس کیا، میرا جو میں نے لوگوں کو جو آبزرو کیا نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ جو جادو ہے وہ زمین پر چلتا، آسمان پہ نہیں چلتا۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر کرنا یہ ہے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا ہے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں حبیب یمنی ہم نے یہ بھی کر دکھانا ہے، لیکن تجھے یہ بتا دوں ابو جہل اور ابو لہب نے پھر بھی نہیں ماننا۔ بات یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ نہیں ابھی ہم نے کرنا، ایک رات مقرر کر لو، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ 14ویں رات جو تھی جس میں چاند ابو تاب کے ساتھ چمک رہا تھا وہ طے ہو گئی، کافر بھی نکل آئے، حبیب یمنی بھی آگے آگے ہے، ادھر سے میرے حضور آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بلال حبشی ہے، حضور نے چادر اوڑھ رکھی ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں مولا میرے نبی دی لج رکھی۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا بلال تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انگلی اٹھانا ہمارا کام ہے، چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا رب کعبہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب میرے حضور آگے آگے جا رہے ہیں، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جب حضور وہاں پر پہنچے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے، فرمایا حبیب یمنی آگے آ جا اور یہ جو لوگ تیرے پیچھے ہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ یہ کہنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک 3 انگلیوں کو ملایا اور شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی۔ میں نے کہا چاند تیرے مقدر پر نہ جا رہا ہے کہ تیری طرف میرے نبی نے نگاہ بھی فرمائی ہے، انگلی بھی فرمائی ہے۔ حضور نے انگلی کو ہلا دیا، رب نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ابو جہل اور ابو لہب وہاں سے دوڑے اور کہنے لگے دیکھو اس کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں حبیب یمنی پہلے سوال کا جواب مل گیا، اب دوسرا سوال بھی میں بتاؤں گا، جواب بھی میں دوں گا۔ فرمایا حبیب یمنی سن، جب تو یمن سے چلا تھا، یمن میں تیرے گھر کے اندر تیری ایک بیٹی ہے جو نہ چل سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ کلام کر سکتی ہے۔ تو نے یہ کہا تھا اگر جس سے ملنے جا رہا ہوں اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو میری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ فرمایا حبیب یمنی جا پلٹ جا، جا کے دیکھ لے رب نے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دی ہے۔ حبیب یمنی وہاں سے چلا اور اپنے گھر میں پہنچا۔ جب دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی من یقرع الباب، یہ کہنے لگا میں تو حبیب یمنی ہوں۔ جب دروازہ کھلا اندر دیکھتا ہے ایک نوعمر لڑکی وہاں پر کھڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، جس کا چہرہ بھی سلامت ہے، سنتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا پاپا مجھے نہیں پہچانتا، میں کون ہوں؟ کہا جب میں گیا تھا میری بیٹی تو معذور تھی، وہ تو چل نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا پاپا جس نبی نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا وہ یہاں پر آئے تھے، میرے جسم پر ہاتھ رکھا تھا، رب نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر،
اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، رب تعالیٰ نے حکم دیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور ہوائیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی، فرشتے آ گئے مبارکباد دینے لگے، پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں تھیں وہ بھی کہنے لگی تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی آ گئے۔ میں نے کہا جانور ہو کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں تو انسان ہو کر کیوں نہیں مناتا؟ منایا کر، اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، کئی اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ آخر تک جو ابا بیٹھے، میں دعا دیتا ہوں جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے، رب تعالیٰ اسے حضور کے روزے کی حاضری عطا فرما۔ اب کیا ہوا کہ جب حضور تشریف لائے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 جھنڈے لیے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک کعبے کی چھت پر، اور ایک روایت کے مطابق ایک بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں اس کی پروننسیشن کرنا یہ درست ہے، گاڑ دیا۔ جب گاڑ دیا نا تو شیطان کو جب پتا چلا تو شیطان رونے لگا، شیطان کے چیلے آگے کہنے لگے گرو جی کیا بات ہے؟ رو رو کے کہتا ہے وہ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا جو شیطان ہوتا ہے وہ رو کے کہتا ہے مصطفیٰ آ گئے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسکرا کے کہتا ہے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہاں پر ایک اور جملہ سنیے، میں نے کہا جب کسی کا جلسہ ہو، جلوس ہو عام لوگوں کا، وہاں پر جھنڈے لگانے والے ملازم ہوتے ہیں، کمی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جھنڈے کوئی عام نہیں لگا رہا بلکہ نوریوں کا امام جبریل لگا رہا ہے۔ پتا چلا جو جھنڈے لگاتا ہے رب تعالیٰ سے مقدر بھی جبریل جیسا عطا فرما دیتا ہے۔ شیطان کے جو چیلے تھے نا وہ کہنے لگے گرو جی پھر کیا ہوا؟ اگر حضور آگے، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ان کے امتی جتنے بھی دنیا میں گناہ کرتے چلے جائے نا کچھ بھی نہیں ہونا، میدان معاشر میں حضور نے آ جانا ہے، رب نے سب کو جنت عطا فرما دے دی۔ امام بخاری نے لکھا، امام الانبیاء فرماتے ہیں، فرمایا میدان معاشر میں رب کی بارگاہ میں میں اپنا سر جھکا دوں گا اور ایسی حمد بیان کروں گا کہ نہ تو پہلے کسی نے بیان کی نہ بعد میں کوئی بیان کر سکے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وصل توتہ وصفا تشفا۔ رب فرمائے گا اے حبیب سر اٹھا لیجئے، سوال کرتے جائیں ہم عطا کرتے جائیں گے، آپ شفاعت کرتے جائیں ہم جنت عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ جی ایسے تو نہیں، ہمیں دکھاؤ جو تم آرگیومنٹیشن کر رہے ہو یہ ود ایویڈنسز ہونی چاہیے، وداؤٹ ایویڈنسز وی ول ناٹ ایکسیپٹ یور آرگیومنٹیشن۔ سیٹن جو شیطان تھا وہ کہنے لگا چلو میرے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے چل پڑا، پیچھے پیچھے اس کے چیلے تھے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر تو یہاں پہ ہوا نا دل تو پھر تو یہ ٹھنڈ پڑے گی، اور اگر یہاں پر ہوا پتھر کا ٹکڑا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیطان گیا اور کہنے لگا وہ دیکھو جو جھنڈا لگا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، رونے لگا۔ میں نے کہا شیطان کی کمزوری ہاتھ آ گئی، جھنڈے لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ، شیطان بھاگتا چلا جائے گا، مصطفیٰ خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب کیا ہوا؟ اب لوگ کہتے ہیں جی حضرت جی آپ نے تو یہ کہا نا حضور کا میلاد منانا یہ ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان امام عشق و محبت آپ نے لکھا، فرمایا کہ ان کی ملاقات حضرت علیہ رحمہ کی ملاقات ہوئی، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے سید فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان سے بات ہوئی، بات ہوئی میلاد کے موضوع پہ۔ تو جب میلاد کے موضوع پہ بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ حضور کے صحابہ بھی میلاد مناتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک اور ان سے سوال کی، سید زادے تھے، بزرگ تھے اور مجذوب بزرگ تھے، تو یہ پوچھا حضرت آپ فرمائیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میلاد کیسے مناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا حضور کے صحابہ میلاد بھی مناتے تھے، لنگر بھی تقسیم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو تم میلاد مناتے ہو، گلیوں میں
یا بازاروں میں یا گھروں میں یا مساجد میں اور کہتے ہو کہ حضور آگے کا حضور کے صحابہ میدان جنگ میں جا کے شیطان وہاں پر اور کافر وہاں پر کہتے تھے نبی نہیں آئے، نبی کے صحابہ کہتے تھے اور مان جاؤ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور کہا تم بانٹتے ہو شرینی اور اللہ کے نبی کے صحابہ اپنی گردنیں کٹا کٹا کر مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ، یہ وہ بابا ہے جس نے جاگتی آنکھوں سے 72 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ انہیں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا، بات بڑی توجہ طلب ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عامر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے قرب میں رہتے ہیں اور صحابہ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں آؤ ہم نے گھر میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرنا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا ہے۔ میں سنی لہجے میں کہوں تو یہ کہنا پڑتا ہے عبداللہ بن عامر انصاری کا گھر وہ ہے جس میں میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ اب یہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، جب حضور کا کوئی ذکر کرے اور حضور کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کہیے سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے اور ہم جہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے سماعت فرما لیا، میرے صحابہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ حضور وہاں سے چلے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، چلتے چلتے حضرت عامر بن عبداللہ انصاری کے گھر پر پہنچے اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ اب آگے جو جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یقیناً اس سے بڑا سرور آئے گا۔ حضرت عامر بن عبداللہ انصاری کا بیٹا جب باہر آیا نا، اس سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اچھل کر کہنے لگا پاپا تجھے مبارک ہو، جس نبی کا ذکر کر رہا ہے وہ نبی تیرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ امام سیوطی نے یہاں پر لکھا کہ اسے ثابت یہ ہوتا ہے جو حضور کے ساتھ محبت کرے، آپ کا میلاد منائے، حضور اسے رسوا نہیں کرتے، اس کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب نبی مکرم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور جا کر جب اپنے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے بندہ نواز ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے۔ امام الانبیاء نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور میرے نبی کی نظر کا کیا مقام ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا نظر کا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ہاتھ کی طاقت بتاتا ہوں۔ امام بخاری نے ایک حدیث کو لکھا، اب میری بات پر توجہ کیجئے گا۔ حضور نے نماز میں ایک قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے آگے، پھر نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا نماز میں ایسا کرنا بھی ضروری ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں صحابہ بات یہ ہے میں یہاں پر کھڑا تھا، میں نے نظر اٹھائی، جنت میں دیکھا، جنت میں کھجور کا درخت تھا، اس کے اوپر کھجور کے خوشے لگے ہوئے تھے، میں نے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ لیا، میں دنیا میں لانا چاہتا تھا، پھر میں نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں لایا، جنت میں جب تم جاؤ گے وہاں پر کھاؤ گے۔ فرمایا اگر لے آتا تم نے کھاتے رہنا تھا، قیامت قائم ہو جانی تھی لیکن پھل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو جنت کہاں پر ہے، علماء نے لکھا یہاں سے 500 سال کی مسافت پر پہلا آسمان ہے، اس سے آگے 500 سال کی مسافت پر دوسرا آسمان ہے، اس سے 500 سال کی مسافت پر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اتنا ہی بلند جنت ہے اور اتنا ہی بلند جنت کا درخت ہے۔ میں نے کہا ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر اٹھائیں تو نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس نبی کا ہاتھ جنت تک چلا جاتا اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ جہاں تک ضرورت یہاں تک تھی، اگر اس سے زیادہ ضرورت ہوتی تو میرے حضور کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتا۔ حضور نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ فتح الابواب لک والملائکۃ یستغفرون لک۔ فرمایا عامر بن عبداللہ انصاری تجھے مبارک ہو، تو نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے اللہ کے فرشتے استغفار کر رہے ہیں اور رب نے تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اب وہ ثابت ہے نا، انہیں بعد والوں کی بھی فکر تھی، وہ کہنے لگے آقا یہ تو رب نے عطا فرمایا،
آپ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ فرمایا عامل پھر سن لے، جیسے تو نے عمل کیا ہے قیامت تک اگر کوئی بندہ بھی ایسا عمل کرے گا رب کے فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، رب جنت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جو بھی اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے تو یہ فضیلتیں اور یہ برکتیں اسے میسر آتی ہیں۔ میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں